ہے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان کی ٹیم کے، انہوں نے ایک سینئر پلیئر کی ذمہ داری بھی نبھائی ہے اور جب جب ان کے اوپر بوجھ پڑا انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس سے فائدہ بھی لیا۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انگلینڈ کی ہسٹری دیکھی جائے تو ہم ان کے کسی بھی پول یا کسی بھی میچ کو آسان نہیں کہہ سکتے۔ 2010 میں اگر یو ایس اے سے ڈرا کیا تو 2014 میں سویڈن سے، جہاں پہ انگلینڈ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ میچز وہ بڑے آرام سے جیت جائیں گے، اس دفعہ بھی کچھ ایسا ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی بھی چھوٹی ٹیم سے انگلینڈ کسی بھی وقت ہار سکتی ہے۔ ٹونیشیا کے میچ میں جب 1-1 ڈرا ہوا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ وہی انگلینڈ کی ٹیم ہے جو ہم پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اب یہی ہوگا کہ یہاں پہ ایک میچ ڈرا کریں گے، بڑی ٹیم سے ہاریں گے اور پھر گروپ سٹیجز سے باہر ہونے کا ان کا چانس ہوگا۔ تو کریڈٹ دینا ہوگا ان کے مینیجر کو، ان کی پوری ٹیم کو اور ان کے سسٹم کو۔ اگر ایک چیز کانسٹنٹلی جو انگلینڈ کی ٹیم میں نظر آئی ہے وہ ڈسپلن ہے، ڈیفینسو ڈسپلن، جس طرح سے انہوں نے کنٹین کیا۔ دیکھیں میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اگر آپ 3 ڈیفینڈرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو دنیا کی کسی سطح پہ وہ ایک آسان فارمیشن نہیں ہے۔ بہت ساری ٹیمز ایکسپیریمنٹ نہ کرنے کے لیے ایک ٹریڈیشنل 4-4-2 یا ایک بیک 4 کے سسٹم سے جاتی ہیں۔ جب آپ بیک 3 کے سسٹم سے جاتے ہیں تو ایک بہت بات اہم یہ ہے کہ مینیجر پہ پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ پھر وہ کرٹیسزم کے لیے کھل جاتا ہے۔ لیکن گیرتھ ساؤتھ گیٹ جو ان کے مینیجر ہیں انہوں نے ایک گیمبل کیا ہے، اور میرے حساب سے ایک آسان جرنی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پرفارمنس سے یہ دکھایا کہ وہ سیمی فائنل سٹیج ڈیزرو کرتے ہیں۔